بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ کا آیت نمبر 32 کا دوسرا حصہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے اس کو زندہ کیا، مطلب نفس کو زندہ کیا، مراد انسان کو زندہ کیا، ایک انسان کو زندہ کیا، فکانما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے، انسان کو زندہ کرے یا انسان کو زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام چند مثالوں سے اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا کہا کہ ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، یقینی لگتا ہے کہ اگر تھوڑے سے وقت میں اس کو کوئی بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے تو وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور اس ڈوبنے والے آدمی کو اٹھا کر کے پانی سے باہر لے آتا ہے۔ اس کا یہ عمل فکانما احیا الناس جمیعا بنا کہ گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ دوسری مثال، ایک بندہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے، بہت قریب ہے کہ وہ جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ اسی دوران میں ایک شخص دوڑتا ہے، آگے بڑھ کر کے اس آگ کو بجھا دیتا ہے اور اس بندے کو آگ میں جھلس جانے اور جل کر کے خاک ہو جانے سے بچا لیتا ہے۔ اس کا یہ عمل بھی گویا فکانما احیا الناس جمیعا کہ اس نے سارے انسانوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا یا نکال لیا۔ اس سے ملتی جلتی بلکہ ان مثالوں جیسی ہی دو تین مثالیں مزید دی جا سکتی ہیں۔ مثلا اللہ نہ کرے روڈ پہ چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک شخص شدید زخمی ہے، زخموں سے خون اس تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے کہ اگر اس خون کو بند نہ کیا جائے تو اس کا موت کے منہ میں جانا یقینی ہے۔ اس کو اٹھا کر کے ایمبولینس میں ڈالا جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جاتا ہے،
ڈاکٹر اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر کے اس شخص کی جس کا خون تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے مرہم پٹی کرتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، اور اس کا خون بہنے سے رک جاتا ہے اور وہ بندہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر محترم کا یہ عمل بھی کانامہ احیی الناس جمیعا اسی زمرے میں آتا ہے کہ گویا اس نے بھی سارے انسانوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ اسی طرح ایک علاقے میں وبا پھوٹ پڑتی ہے، مثلا جس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے دنیا میں کورونا نے سر اٹھایا تھا اور ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں انسان کورونا وبا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے، اور یہ سلسلہ نہایت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ضرورت تھی کہ اس کا کوئی علاج دریافت ہو، کوئی ویکسین وجود میں آئے جس کے استعمال سے یہ وبا رک سکے یا اس میں کمی آ سکے۔ اسی دوران میں کچھ سائنسدان اور کیمسٹ اس پر کام کرتے رہے اور بالآخر ایک ایسی ویکسین تیار کر لی جس کے استعمال سے کورونا کی وبا نہ صرف کنٹرول ہونے لگی بلکہ ایک وقت آنے پر تقریباً کنٹرول ہو گئی، اور اس طرح ان سائنسدانوں یا سائنسدان اور کیمسٹ دوائیاں بنانے والے کی کوششوں کے نتیجے میں ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہتا تو کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے موت کے منہ میں جانا لوگوں کا یقینی تھا، لیکن ان کے اس عمل کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے۔ اس طرح اس سائنسدان یا سائنسدانوں نے ایک انسان کو نہیں، لاکھوں انسانوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا، اور اس طرح فکانامہ احیی الناس جمیعا کے مصداق اس نے ایک دفعہ انسانیت کو نہیں بچایا، لاکھوں بلکہ کروڑوں مرتبہ انسانوں کو، انسانیت کو، سارے انسانوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا قرآن کے بقول۔ اسی سے ملتی جلتی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ دو فریق ہتھیاروں سے مسلح آمنے سامنے کھڑے ہیں، حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ان کے درمیان ہتھیاروں کا استعمال بے دریغ ہونے کا امکان بن گیا ہے۔ اسی دوران میں ایک بندہ آگے بڑھتا ہے، فریقین کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے ان کو سمجھا بجھا کر کے صلح پر آمادہ کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ قتل و غارت جو فریقین کے جو مسلح تھے بام لڑنے جھگڑنے سے قتل و غارت گری کی صورت میں سامنے آتا، وہ رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مسلح نے جو درمیان میں پڑا، اس سالس نے جو درمیان میں پڑا، یا اس کھڑپینچ نے جس نے درمیان میں پڑھ کر کے ان کے درمیان صلح کی صورت پیدا کی، اس نے گویا فکانامہ احیی الناس جمیعا کتنے انسانوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ اس طرح ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بندوں کو اگر اس کی کوشش سے بچایا جا سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دسیوں بار اللہ کے ہاں اس بندے کے اس عمل کی اہمیت اتنی بنتی ہے کہ اس نے دسیوں بار گویا انسانیت کو، تمام انسانوں کو موت کے منہ میں جو جانیں
جانے لگے تھے یا جا رہے تھے ان کو بچا لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل ایسے عمل ہیں کہ قرآن کے بقول نہ صرف دینداری کے عمل ہیں بلکہ اتنی بڑی دینداری کے عمل ہیں کہ ایک انسان کو نہیں، ساری انسانیت کو، اور ایک بار نہیں، کئی بار ایک شخص اگر موت کے منہ میں جانے سے بچاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی اتنی بڑی اہمیت، فضیلت، صلہ اور ثواب بنتا ہے قرآن کریم کے بقول۔ ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر بڑا دیندار ہے، دیندار انسان ہوتا ہے، ایک سائنسدان نہایت بڑا دیندار ہے، ایک مصلح بڑا دیندار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے کام بڑے دینی ہوتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے۔ لیکن کون سمجھائے ان ڈاکٹر محترم کو، اور کون سمجھائے ان سائنسدانوں کو، اور کون سمجھائے ان کھڑپیچوں کو کہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ دنیا داری نہیں، دینداری ہے، اور بڑی دینداری ہے، اور تم یہ جو کچھ کرتے ہو اس کے صلے اللہ کے ہاں فَقَانَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کے بامستاق اتنے زیادہ ہیں جتنا کہ ہم سوچ تک نہیں سکتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا ذہن بھی، سائنسدان کا بھی، اور کھڑپینچ کا بھی یہ ہے کہ یہ دنیا داری کے کام ہیں، اور اسی سوچ اور اسی خیال سے وہ اپنے یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کے بقول ان کے یہ عمل دنیا داری کے نہیں بلکہ بڑے دینداری کے ہیں۔ اے کاش ان کو سمجھایا جائے اور ان کی یہ سمجھ میں آئے کہ تم جو کچھ کرتے ہو یہ بڑا دینداری کا کام ہے، اور تمہارا یہ عمل بڑی دینداری ہے، دنیا داری نہیں۔ والسلام۔